انا کا طریقہ اختیار کرے، جبکہ وہ سنیاسی بن جاوے، جبکہ وہ رہبانیت اختیار کر لے تو وہ انسان باکمال بن جاتا ہے، وہ انسان بااخلاق بن جاتا ہے۔ اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ آدمی اور وہ شخص اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنی دنیا چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا معاشرہ چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، کسی پہاڑ کی کوکھ میں پناہ لے لیتا ہے، کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ سب کو چھوڑ کر باکمال بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں خود اپنی حق تلفی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، دوسروں کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتا۔ اور جب انسان دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا تو اس کا نام ادب نہیں ہے بلکہ اس کا نام ظلم ہے۔ ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھ کر کسی دوسری جگہ میں رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر اپنے دوسروں کے، ماتحتوں کے، پڑوسیوں کے، بھائی کے، بہن کے، والدین کے حقوق رکھے ہیں، غریبوں کے حقوق رکھے ہیں۔ وہ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو سنیاسی سمجھتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ یہ ادب نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے بلکہ یہ ناانصافی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمال اس بات میں ہے، اخلاق والا ہونا یہ ہے، دھرم والا ہونا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مافوق الفطرت اپنے سارے تقاضوں کو دبا دے وے، اور اس میں اتنا غلو اس نے کر دیا کہ اپنی خارجی تدبیروں کے ذریعے اپنے جنسی تقاضوں تک کو اس نے ختم کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اپنے جسم کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اور جب انسان اپنی جان اور اپنے جسم کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ جان اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس جان اور اس جسم میں کسی قسم کا تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسی جان دی ہے، جیسا جسم دیا ہے، اسی طرح سے اللہ کو یہ امانت لوٹانی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر کوئی شخص اپنی جنسی تقاضوں کو پورا کر کے، اپنے جنسی تقاضوں کو دبا کر اگر وہ اپنے جان اور اپنے جسم کے خلاف جا رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ باکمال نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑا گروہ یہ ہے جو اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے، اور انسانی آزادی کا خوشنما عنوان لگا کر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی صلاحیت دی ہے وہ تمام صلاحیت وہ اپنی منمانی کے اعتبار سے پورا کرے، وہ اپنی چاہت کے اعتبار سے پورا کرے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ جب لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنی منمانی کے اعتبار سے پورا کرنا شروع کر دیا اور آزادی انسان کے عنوان کے تحت، فریڈم کے عنوان کے تحت جب انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی تو اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اللہ کی اس دھرتی پر جو فساد عریض ہے یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ قربان جائیے شریعت اسلامیہ پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، کہ جس نے خود اور جو ہے خدا
اور تمام لوگوں کے حقوق کی ایسی منصفانہ تعلیم دی کہ جس میں خود اپنی جان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا، خود اپنی جسم کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا، جس میں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا، اور جس میں اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا، اور یہی تعلیم لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی کو حضور کی سیرت کہا جاتا ہے، اسی کو حضور کی سنت کہا جاتا ہے، اور اسی کو دین اور مذہب، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے، اور اسی کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، حضور کی زندگی میں، حضور کی بابرکت زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر مجھے کامیاب زندگی گزارنی ہے، اگر مجھے بااخلاق زندگی گزارنی ہے، اگر مجھے باکمال زندگی گزارنی ہے، تو میں اس دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی شام تک آنے والے ہر انسانوں میں سے میں کسی کو آئیڈیل نہیں بنا سکتا، میں کسی کو نمونہ نہیں بنا سکتا۔ میرے پاس ایک نمونہ ہے، وہ نمونہ قرآن مجید نے پیش کیا۔ اس نمونے کو اخلاق عظیمانہ کا عنوان دیا گیا۔ اس نمونے کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کہتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، قرآن مجید کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مقام اور منصب پر فائز ہے، جہاں جا کر اخلاق کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں جا کر انسانیت کی تکمیل ہو جاتی ہے، جہاں جا کر اچھائیوں کی حد پوری ہو جاتی ہے، آپ وہاں فائز ہیں۔ اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے اس دھرتی پر کامیاب باکمال انسان بن کر رہنا ہے، تو آؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا نمونہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بات کرنا، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، ساری چیزیں 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں اس سے رہبری مل جاتی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا، حضور کے اخلاق کیا، حضور کے اعمال کیا؟ حضرت عائشہ نے سوال کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید تو پڑھا، بار بار پڑھا، سمجھ کر پڑھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق قرآن مجید ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قرآن عطا فرمائے، ایک جو ہے قرآن مجید علمی شکل میں، اور دوسرا قرآن مجید عملی شکل میں، ایک تھیوری کی شکل میں قرآن مجید دیا، اور ایک جو ہے پریکٹیکلی شکل میں قرآن مجید دیا۔ وہ تھیوری کی شکل میں قرآن مجید ہے، وہ وہی قرآن مجید ہے جس کو یہ ہمارے نونہال، جس کو یہ ہمارے طلباء آج جو ہے انہوں نے 6666 آیتیں یاد کر لی، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، جس کے لیے یہ عمارتیں بنائی گئی، جس کے لیے یہ درسگاہیں سجائی گئی، جس کے لیے یہ معلمین کی جماعت کھڑی ہو گئی، جنہوں نے ان طلباء کے، ان نونہالوں کے سینوں میں قرآن مجید کی آیات کو، قرآن مجید کے الفاظ کو، قرآن مجید کے زبروں کو، قرآن مجید کے زیروں کو، قرآن مجید کے اعراب کو، قرآن مجید کے لہجات کو، قرآن مجید کے معانی کو، قرآن مجید کی تفاسیر کو ان مدارس میں، ان جو ہے درسگاہوں میں سینوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن علمی ہے، لیکن ایک قرآن عملی ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے تب کہ میں پانی پیوں تو کیسے پیوں، میں کھاؤں تو کیسے کھاؤں، میں لباس پہنوں تو کیسے پہنوں، میں کسی سے بات کروں تو کیسے کروں، میں سوچوں تو کیا سوچوں، میں سنوں تو کیا سنوں، میں بولوں تو کیسے بولوں، میرا چہرہ مخرا کیسا ہو، میرا لباس کیسا ہو۔ اس کا نام قرآن عملی ہے، اور یہ قرآن پریکٹیکل ہے، اور اسی کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے پتہ نہیں ہم کون سا جوگی پناہ اختیار کرتے، اگر حضور تشریف نہ لاتے پتہ نہیں ہم کون سی جنگل میں اور کس پہاڑ کی کوکھ میں ہم پناہ لے لیتے۔ حضور کی سیرت، حضور کی تعلیمات یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع بخش ہو، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع بخش ہو۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں برابر 8 بجے سے میری نظر جو ہے، میری آنکھیں ٹکی ہوئی ہے ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے مکرم، ہم سب کے محترم، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے کاموں کو، ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بہت سے میرے دوست احباب یہاں ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ مولانا صاحب، مولانا ایوب صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے نظام چلا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مولانا صاحب یہاں تشریف فرما ہے، مولانا رمضان صاحب، حضور کے سلسلے میں کتابوں میں بات آتی ہے کان دائم الفکر، کان دائم الفکر، آپ ہر وقت فکر میں رہتے تھے، ہر وقت فکر میں رہتے تھے کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں میرے والد صاحب اکثر سنایا کرتے تھے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لوگوں کی اتنی فکر ہوتی تھی، اتنی فکر ہوتی تھی، نماز ختم ہوئی اور نماز ختم ہونے کے بعد کوئی ذکر و اذکار بعد میں، دعائیں بعد میں، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد پیچھے مڑ کر اپنے خادم کو بلاتے تھے، اے فلاں وہ مہمان آئے تھے ان کا کیا ہوا، انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، انہوں نے چائے پی کہ نہیں پی، وہ مہمان تشریف لائے تھے وہ ابھی موجود ہے یا چلے گئے۔ یہ فکریں جو ہوتی ہے، جو انسان فکریں لے کر چلتا ہے اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح ہوتا ہے، وہ ماہی بے آب کی طرح ہوتا ہے، وہ کبھی کیا بولتا ہے، کبھی یہ نظام، کبھی اس آدمی کو، کبھی اس شخص کو بلاتا ہے۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اور کیا کہنا، علاقہ بھی کتنا خوبصورت مل گیا، علاقہ بھی کتنا بہترین مل گیا کہ اجمیر شریف کے قریب ہم آباد ہے، وہاں سے مزار شریف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو چل کر آتی ہے تو ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا اثر آپ حضرات پر نظر آتا ہے۔ یہ خوبصورت سے چہرے، یہ بہترین اسلامی شعار کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ مشرہ چہرے، یہ اسی ہمارے بزرگ کی، ولی اللہ کی دعاؤں اور ان کی محنتوں، ان کی فکروں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے باکمال افراد ہمارے یہاں پیدا فرمائے اور ایسے باکمال فکر مند لوگ ہمارے یہاں موجود ہے۔ یہ انہی کی دعاؤں اور ان کی فکروں کا یہ نتیجہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں حضرت مولانا کا مشن کیا ہے۔ حضرت مولانا کا مشن یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک ایک بچہ اور ہماری قوم کی ایک ایک بچی باادب بن جائے، اخلاق والی بن جائے، اس کے دل میں درد ہو جائے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے لیے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ کی عبادتیں تو ہو رہی تھی، آسمان میں اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہے، بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے چکر لگا رہے ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی فکر ہو، دوسرے انسان کا غم ہو، دوسرے انسان کی تکلیف کا درد ہو، دوسرے انسان کی مصیبت کا اس کو درد ہو، تبھی تو کہا جائے گا اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اور اگر پڑوس میں میرا بھائی بھوکا ہے، پڑوس میں میرے بھائی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور میں بہترین کھانے کھا رہا ہوں تو اس کا یہ انسان نہیں ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے، بلکہ اس کے سینے میں جو ہے پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے۔ حدیث قدسی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھیں گے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میں ننگا تھا تو مجھے کپڑا پہنانے کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو مجھے کھلانے کے لیے نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ تعجب سے کہے گا، اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو خالق و مالک ہیں، آپ نے کھانا پیدا کیا، آپ نے پانی پیدا کیا، آپ نے کپڑا بنایا، کپڑے بنانے والوں کو دماغ آپ نے دیا، آپ پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، میرا بندہ پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، میرا بندہ ننگا تھا تو نے اس کو کپڑا نہیں پہنایا، میرا بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اسی لیے مقولہ مشہور ہے، العیادت افضل من العبادہ، کہ عیادت عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہاں تھوڑا سا رک جائیے، عبادت سے مراد نفلی عبادتیں ہیں، کہ عیادت جو ہے وہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف میں مسجد میں تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنی کوئی ضرورت پیش کی اور کہا میری یہ ضرورت ہے، آپ کچھ میرا تعاون کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میرے جوتے کہاں ہیں؟ اپنے جوتے پکڑے اور اس کو لے کر مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ اس شخص نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اس وقت تیری مدد کرنا، تیری ضرورت کو پورا کرنا اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کسی اپنے دوست اور اللہ کے بندے کی فکر کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں بدلہ جو دیا جاتا ہے وہ اسی اعتبار سے دیا جاتا ہے، کسی کو کھانا کھلایا اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں، کسی کو کپڑا پہنایا اللہ جو ہے روزی میں برکت دیتے ہیں، کسی کی بیماری میں اس کا تعاون اور اس کی مدد کی اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے یہاں بدلہ جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے ہی دیا جاتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سب حضرات یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، المال والبنون، یہ مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت اور خوبصورتی ہے۔ مجھے یہ آیت کریمہ ذہن میں آئی کہ میں اس آیت کریمہ کو پڑھوں اور حدیث پاک سے اس آیت کریمہ کو جوڑ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال اور یہ اولاد، بنون کا ذکر اس لیے ہے کہ بنات کے مقابلے میں بنون جو ہے ان کو ایک خاص قسم سے اہمیت حاصل ہے، اس لیے بنون کا ذکر کیا، ورنہ اس میں بنات بھی شامل ہے۔ بنون اور بنات یہ ہر انسان کی دنیاوی زندگی کی زینت اور خوبصورتی ہے۔ اولاد دنیا کی زندگی میں اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے نانا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے خوبصورتی کب بن سکتی ہے؟ اسی وقت خوبصورتی بن سکتی ہے، فخر کی چیز اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ وہ اولاد علم کے زیور سے آراستہ ہو، وہ اولاد اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو۔ اگر اولاد بے اخلاق ہو، بد اخلاق ہو، راستے سے بھٹکی ہوئی ہو، اس کا باپ مجمع میں اپنا سر چھپائے گا، اپنا چہرہ چھپائے گا۔ جب وہ کوئی غلط کام کرے گا باپ اس کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہے گا، میں دوسروں کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ تو نے معاشرے میں یہ خطا اور یہ غلطی کی ہے، تو نے یہ جرم کیا ہے، میں دوسروں کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ لیکن جب کسی باپ کی اولاد
کسی مدرسے میں، کسی مدرسہ صدیقیہ میں، کسی اس کی درسگاہ میں بیٹھ کر، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر 3 سال لگا کر، 4 سال لگا کر قرآن مجید اللہ کا کلام جو ہے، جو دستور ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا قانون ہے، جو زندگی کی سب سے عظیم الشان اس دنیا کی کتاب ہے، جب اس کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اور جس دن اس بچے کو حافظ قرآن کے نام سے اسٹیج سے پکارا جاتا ہے کہ آج محمد ابن فلاں جو ہے وہ حافظ قرآن ہوا، اس وقت اس کے والد کے چہرے کو دیکھیے، اس وقت اس کے والد کی آنکھوں کو دیکھیے، اس وقت اس کے والد کے پیشانی کو دیکھیے کہ وہ اپنے لیے کیسی فخر محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے کیسی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اس بچے کی ماں پر نظر ڈال دیجئے، اس کے جذبات کو دیکھ لیجئے۔ اس کی ماں کہے گی، دل میں کہے گی، مجھے دنیا کی ساری نعمتیں آج تک ملی تھی، لیکن اس سے بڑی نعمت آج تک نہیں ملی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، میرا بیٹا عالم دین بن گیا، میری بیٹی حافظہ بن گئی، میری بیٹی عالمہ بن گئی۔ اور مزید اس پر 4 چاند تب لگ جاتے ہیں جب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ 10ویں میں بھی اول نمبر سے پاس ہوتا ہے، وہ 12ویں میں بھی اول نمبر سے پاس ہو رہا ہے۔ اور جب یہ دونوں لڈو، جب یہ دونوں باتیں اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں پہنچتا ہے، لوگ اس کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے، وہ خاندان کا فخر بنتا ہے، وہ خاندان کی خوشیوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں ہو، چاہے وہ برادران وطن کے گھر میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ یوروپ میں پیدا ہوا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت انسان، فطرت حق پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت نام ہے ایک صحیح طبیعت، سلیم طبیعت والا انسان، ایک نیک انسان، اس کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں جو اچھے خیالات آتے ہیں، اسی کو فطرت کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ دیجئے، حق کو، اچھائی کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں، چاہے کسی اور کے گھر میں، وہ اچھی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اچھی باتوں کو قبول کرنے کی قوت، طاقت اور صلاحیت کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ مجوسی کیسے بن جاتا ہے؟ یعنی ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مجوسی کیسے بن جاتا ہے، پھر وہ نصرانی کیسے بن جاتا ہے، پھر وہ غلط راہ پر کیسے چل جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم یہودی نصرانی مجوسی کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں، بچہ تو اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھائیوں کی صفات کو لے کر پیدا ہوتا ہے، گھر کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے، محلے کا ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے، بستی کا ماحول اس کو غلط راہ پر لے جاتا ہے۔ لکھوں کا لاکھ سلام ہے، لکھوں کا لاکھ عقیدتوں اور محبتوں کا تحفہ ہے ان والدین کی خدمت میں جنہوں نے اپنے نونہالوں کو، جنہوں نے اپنے نونہالوں کی بہترین تربیت اپنے گھر میں کی، اور جب وہ بڑی عمر کے ہوئے، 8 سال، 9 سال، 10 سال کے ہوئے، تو مدرسہ صدیقیہ، جامعہ اڈڈا وغیرہ کے حوالے کر کے ان کی مزید تعلیمی اور تربیتی ان کو مقام پر پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو بے
انتہا قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کی محبت نہیں بلکہ عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ محبت اور عقیدت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ محبت جو ہوتی ہے اس کا مدار جذبات پر ہوتا ہے، جذباتی چیز ہے محبت۔ تھوڑی سی محبوب سے کوئی چیز دیکھ لی، معشوق سے تھوڑی سی کوئی چیز دیکھ لی، خلاف ادب، خلاف اخلاق، محبت میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، محبت ڈگمگانے لگتی ہے۔ لیکن عقیدت جو ہوتی ہے اس کا مدار حقیقت پر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جذباتی نہیں تھی، وہ جذباتی تعلق نہیں تھا، وہ ایسا تعلق نہیں تھا کہ جو حضور کے رخ انور سے پانی کے وضو کے پانی کا قطرہ گرے اور وہ زمین پر نہ گرنے دے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ وہ محبت کا تقاضا نہیں تھا، وہ محبت نہیں تھی کہ حضور دوپہر میں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، جس میں اطہر سے پسینے کی بوندیں اور قطرات ٹپک رہے ہیں، اور وہ صحابیہ جا کر اس کو بوتل میں اس کو جمع کر رہی ہے، شیشی میں جمع کر رہی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، پوچھا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کون سا عمل کر رہی ہو؟ کہا آپ کے پسینے مبارک کے قطرات کو جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پسینے کے قطرات دلہن کو ہم لگاتے ہیں، دلہے کو ہم لگاتے ہیں، اور آپ کے پسینے میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کی کوئی خوشبو میں، دنیا کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے۔ ہم آپ کا پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عقیدت ہے۔ محبت کے ارد گرد شکوہ اور شکایتیں چلتی رہتی ہے، عقیدت کے ارد گرد شکوہ شکایت نہیں ہوتی ہے۔ محبت کے ارد محبت جب ہوتی ہے تو محبوب سے جب کوئی خطا، کوئی خلاف واقعہ عمل ہو جاتا ہے، وہ تعویل نہیں کرے گا بلکہ باغی بن جائے گا۔ لیکن جب اپنے بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے اور کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، تعویل کرنے پر اتر آئے گا، جان دینے پر اتر آئے گا۔ ہمیں اپنے ان بزرگوں سے، ہمارے ان اداروں سے، ہماری ان درسگاہوں سے، ہماری ان مسجدوں سے، ہمارے ائمہ سے، ہمارے علماء کرام سے، ہمارے مفتیان عظام سے، ہمارے رہبروں سے، ہمارے رہنماؤں سے ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت ہونی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ عقیدت اور محبت کے لائق ماں باپ ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ان درسگاہوں میں ماں باپ کی خدمت کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت اور ادب کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی درسگاہیں ہیں، ایک سے ایک درسگاہیں، لیکن یہ درسگاہیں جو ہوتی ہے یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اداروں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسی غیرت مند قوم ہے، کیسی غیرت ہے آپ حضرات کے یہاں، اور یہ جو وہاں سے جو برکتی ہوائیں جو چل کر آتی ہے اس نے ہمارے قلوب کو ایسا مصفا کیا ہے۔ اور ہمارے ان بزرگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، اور یہ جو حفاظ کرام کی، علماء کرام کی خدمتیں ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے قلوب اتنے صاف ستھرے ہیں۔ مولانا بڑے فخر کے ساتھ فرما رہے تھے، اپنے یہاں بھی مجھے نجی مجلس میں بھی فرمایا اور یہاں سب کے سامنے فرمایا۔ میں نے یہ سوچا تھا جب وہاں نجی مجلس میں فرما رہے تھے، بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا دل مثال آئینہ شفاف رکھتا ہوں، میں اپنا دل مثال آئینہ شفاف رکھتا ہوں، مجھے پسند نہیں کسی سے بدگما ہونا، بدگمانی کی فضا قائم نہ کی جائے۔ جب مولانا نے مجھے تنہائی میں فرمایا، مجھے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ میرے علاقے کے لوگ خود بخود آ کر مجھے دے جاتے ہیں، یہ آپ کے غیرت مند ہونے کی علامت ہے، دین سے تعلق کی علامت ہے، قرآن مجید سے تعلق کی علامت ہے۔ میں تھوڑا سا حاشیہ لگا دوں یہاں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں زیادہ غیرت مند بننا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں زیادہ غیرت مند بننا ہے۔ ہم ایک طرف جمعہ کے دن سلام پھیرنے کے بعد
یہ ارادے کے ساتھ جاتے ہیں اور نہا دھو کر جاتے ہیں، پاک صاف ہو کر جاتے ہیں کہ خطبہ سنیں گے، خطبہ سننے کے بعد نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں گے۔ جب اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنا ہے، مجھے مسجد کی ضرورت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ پھر میری غیرت مندی یہاں آ کر دم توڑ دیتی ہے کہ مؤذن صاحب ٹوپی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یا دو نوجوان چادر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مسجد کے نام پر جھولی چلائی جاتی ہے، مسجد کے نام پر مانگا جاتا ہے کہ مسجد کے لیے دیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے، مسجد میرے فائدے کے لیے ہے، میری نماز کے لیے ہے، میں مسجد کے لیے نہیں ہوں، مسجد میرے پاس نہیں آئے گی، میں مسجد کے پاس جاؤں گا۔ یہ جو جھولی کا سسٹم چل رہا ہے، یہ ایک غیرت مند قوم کے خلاف ہے۔ اس کو ختم کرنے کی، اس رواج اور اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی ضرورت اللہ سے مانگتے ہیں، مسجد کی ضرورت بھی اللہ سے مانگے۔ اس کے لیے جمعہ کے دن، عید کے دن اس طرح جھولی پھیلانا یہ غیرت مندی کے خلاف ہے۔ بہت بہترین پروگرام ہمارے نوجوان مفتی صاحب جو ہے، انہوں نے بہت بہترین پروگرام حضرت مولانا ایوب صاحب کی نگرانی میں جو پیش کیا، ماشاءاللہ۔ صبح مولانا نے اپنا ادارہ دکھایا، یہ ادارہ بھی حضرت کا، اور اس علاقے میں تقریباً 200 کلومیٹر کے ایریے میں حضرت مولانا کی جو خدمات ہے، واقع میں قابل داد ہے۔ قابل داد تو بعد میں قابل دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، خوب ہمتوں سے نوازے۔ جو طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، جو طالبات جو ہے معلمات بنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین دنیا میں آخرت میں بدلہ عطا فرمائے، ان سے خوب دین کا کام لے، ان کو دین کے خدام بنائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین پروگرام پیش کیا حضرت مولانا کا، ہمارے نوجوان مفتی صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے مجھ ناچیز کو دعوت دی اور مجھے یہاں موقع دیا۔ آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، اس تپتی ہوئی دھوپ میں سورج کے نیچے تقریباً 5 گھنٹوں سے بیٹھ کر آپ جو ہے دین کی نسبت پر قرآن مجید کی محبت میں پروگرام چھوٹے چھوٹے بچوں کا سن رہے تھے۔ آپ انعام نہ بھی دیتے تو چلتا، لیکن یہ کہ آپ کا بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سننا، یہی ان کے لیے سب سے بڑی حوصلہ افزائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا